بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہر چیز کی قیمت ادا کرنا پڑتی۔ زندگی کبھی منصفانہ نہیں ہوتی۔ زندگی مسلسل اتار و چڑھاؤ کا نام ہے۔ زندگی میں کوئی چیز بھی مفت نہیں ملتی، حتیٰ کہ بھیک بھی۔ اس کے لیے بھی اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا پڑتا ہے۔ انگریزی میں محاورہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ۔ پھر ہر قسم کی قیمت ادا کرنا ہر بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے ایک عزیز طالب علم یورپ میں ایک خوشبو کے شہر میں بستے ہیں۔ وہ مجھے ملنے آئے تو ان کی تازہ تازہ شادی ہوئی تھی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے، اور وہ بہت مجھے خوش نظر آ رہے تھے، اور میں بھی ان سے مل کے بہت خوش ہوا۔ خوشی کی ایک خوشگوار فوار ان کے تن و جسم سے پھوٹ رہی تھی، اور مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ انسان بنیادی طور پر آپٹیمسٹک ہے، وہ ہر چیز کے خوشگوار پہلوؤں کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اور جب کبھی پیسیمسٹک ہوتا ہے تو پھر اسے ہر چیز میں نقص ہی نظر آنا شروع ہو جاتے۔ لیکن اصل مقام ان دونوں کے بیچ میں ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ریئلسٹک ہونا، ریئلزم ہونا، اور ریئلسٹک اپروچ رکھنا۔ وقتی طور پہ جو میں عزیز سے سوال میں نے کیا کہ جو نعمتیں آپ کو ملی، جو آسائشیں ملی، کیا اس کی کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ زندگی میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ شادی کے پہلے ایام تو بہت خوبصورتی سے گزر گئے، مگر جب معمول کی زندگی کی شروعات ہوئی تو معاملات بگڑنے لگے۔ مغربی بود و باش نے ظاہر ہونا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ایک خوشگوار شام کو لان میں ٹہر رہے تھے کہ زوجہ محترمہ بن سور کے کہیں باہر جانے لگے۔ وہ یہ منظر دیکھ کے چپ نہ رہ سکے۔ پھر کیا ہوا، بات تو و تکرار تک پہنچ گئی۔ ایسے میں زندگی کی گاڑی نے اور کیا آگے چل رہا تھا۔ طلاق ہو گئی، اور طلاق کے بعد ایک بیٹی نے جنم لیا جو ابھی تک ماں کے پاس رہ رہی ہے۔ میرے عزیز کو رات گئے جب وہ پوری نیند نہ لے سکا تو یہ بات سمجھ آئی کہ زندگی میں ہر آسائش کی، ہر نعمت کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، وہ بندے کو ادا کرنی پڑتی۔ ضروری نہیں یہ سب کے ساتھ ایسا ہو، مگر اس کا احتمال بیرونی دنیا میں، مغربی دنیا میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں طلبہ جو میرے مغربی ممالک میں جا بسے ہیں، جب بھی ملنے آتے ہیں تو ان سے کوئی خوشگوار خبریں سننے کو نہیں ملتی۔ کوئی پیر صاحب ہوں یا مولوی صاحب یا جس بھی درجے کے لوگ ہوں، ان کے بچے پوتے جو سکول گوئنگ ہیں، ان کے لیے سیکس ایجوکیشن وہاں لازمی ہے، اور اس میں جب گیز اور ہومو سیکس اور ٹرانسجینڈر جیسے باتیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں تو وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، اور اس کنفیوژن کا ذکر وہ اکثر آ کے اپنے والدین سے بھی کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب میں یو کے وزٹ پہ تھا تو میں نے بہت سے سکول وزٹ کیے، اور میں نے ایک بات خصوصی طور پہ نوٹ کی کہ وہاں دو لڑکوں یا دو لڑکیوں کو اکٹھا بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح قطار بناتے ہوئے بھی لڑکا لڑکی اور لڑکا لڑکی کھڑے ہوں گے۔ اب جب میری بیٹی سکینہ بیٹی مسلسل کئی برس مسٹر ہیری کے ساتھ بیٹھے گی تو ان میں انسیت کا پیدا ہونا تو بہرحال ضروری ہے۔ دو جانوروں کو بھی اکٹھا رکھیں تو ان میں انسیت تو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں میں اپنی بیٹی کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکوں؟ عرصہ 32 سال قبل فیملی سمیت میرا یو کے میں پہلی بار جانا ہوا۔ میرے احباب کو یقین تھا کہ گندے مندے ملک کو چھوڑ کر اس صاف ستھری دنیا سے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جبکہ جب کوئی اہم ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو میں ایک کاغذ لے لیتا ہوں اور اس کے اوپر ایک لکیر ڈال کے ایک طرف فائدے اور دوسری طرف نقصانات لکھ لیتا ہوں۔ میں نے جب
ایسا کیا تو مجھے سچی بات ہے کہ فائدوں کی بجائے نقصانات زیادہ نظر آئے، اور شاید وہ قیمت جو یہ مانگتا تھا میرا وہاں ٹھہرنا، اور وہ ادا کرنا میرے بس میں نہیں تھا، تو میں اپنی فیملی سمیت واپس آ گیا۔ اور 1996 میں 1996 میں جب میں نے انگلینڈ سے لینگویج کورس کر لیا، تو پھر وہاں میری ایڈجسٹمنٹ کے اور بہتر چانسز موجود ہو گئے۔ میرے دوستوں نے مجھے اس کے اوپر اصرار بھی کیا، اور الحمدللہ میں وہاں نہیں رکا اور واپس آ گیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہاں اس ملک میں بھی محنت اور کوشش میں کبھی کوتاہی نہیں برتی، اور اللہ نے یہاں بھی مجھے کچھ کم نہیں دیا۔ میری امید کبھی ٹوٹی نہیں۔ میں نے ہمیشہ سے محسوس کیا ہے کہ ہم اہل شب کے لیے صبح کا حوالہ ہے، دیے کی آنکھ میں آنسو نہیں اجالا ہے۔ بے شک جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں دن کی روشنی میں بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ انصاف اور میرٹ صرف نصاب تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ججوں، جرنیلوں، جاگیرداروں، چوروں اور رسا گیروں کی طاقتور لاٹھیاں خزانے کی بھینس کا دودھ پی کر خون خوار اژدہا بن بیٹھی ہیں، اور عام آدمی کی لاٹھی اب اس کو سہارا دینے کے بھی قابل نہیں رہی۔ مایوسی کا یہ عالم، احساس سے محرومی کا یہ دور آخر کب تک چلے گا؟ بچوں سمیت یہ ملک چھوڑ جانا اس کا کوئی حل نہیں۔ اس وقت برداشت کے لیے صبر اور تبدیلی کے عزم کی برحال ضرورت۔ وہ شعلہ نہیں جو بجھ جائے آندھی کے ایک ہی جھونکے سے، بجھنے کا سلیقہ آسان ہے، جلنے کا کرینہ مشکل ہے۔ حوصلہ رکھیے، ملکی حالات کو اب ضربیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، برف اب پگھلنے لگی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ حاکموں کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اس وقت جب قاضی حسین احمد مرحوم نے کور کمانڈروں کو کروڑ کمانڈر کہا، تو وقت کے سب سے بڑے حاکم نے پوری کوشش کے باوجود قاضی صاحب پہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکا، کیونکہ قاضی صاحب کے ہاتھ سیاسی طور پر یا اخلاقی طور پر کبھی گندے نہیں ہوئے۔ کہاں ہے آج جماعت اسلامی وقت کے تقاضوں اور ہوا کے تھپیڑوں کو محسوس کرتے ہوئے مؤثر قیادت کو کیوں نہیں آگے لاتی؟ صالحیت کے ساتھ صلاحیت رکھنے والے نوجوان طبقہ کو آگے لایا جائے تو جماعت ایک بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان کا نظریہ تخلیق کرنے والے کا خوبصورت شعر ہے: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ خزاں کے اس موسم میں جو شاخ اپنے درخت سے الگ ہو جائے گی، دنیا کی کوئی بہار اسے دوبارہ سبز نہ کر سکے گی۔ کہ یاد رکھا جائے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تلاش لاتی ہے۔ تھینک یو۔